دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نا سروائیول آف دی فٹسٹ کا فارمولا سب سے فٹ ہے, اور جو بندہ خود کو سنبھال نہیں سکتا دنیا اس کو نگل جاتی ہے. ہم جاننا چاہیں گے یہی کہ ریڈیو 104 براک آپ نے لانچ کیا. 500-600 لڑکیوں کا ہم نے آڈیشن لیا, اس میں سے تقریباً کوئی 20-30 ہم نے سلیکٹ کیے. ریڈیو ہوا یا ٹیلی ویژن ہوا, ان سب پہ آپ کو جو میجر بزنس ملتا ہے وہ ایڈ سے ملتا ہے, کمرشل سے ملتا ہے. یو میں سے کہ نیگیٹو مارکیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے. انگریزی کا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگ گئی لا. اس قوم کو بھی دا لگ رہے ہیں, لگائی جا رہے ہیں, لوگ بیچی جا رہے ہیں. السلام علیکم ویورز, آج ہم آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں کوئی اسٹوڈیو کے اندر پوڈ کاسٹ میں. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعلق بہت ڈفرینٹ جانراز سے رہا ہے. ریڈیو پاکستان, FM 100, ماڈلنگ, پوئٹری, کارپوریٹ کلچر, ڈفرینٹ کارپوریٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اور ٹور اینڈ ٹریول کے CEO بھی ہیں, جو ان کا بہت بڑا وینچر ہے ٹور والا کے نام سے, جس کے CEO ہیں. تو میں ویلکم کرتی ہوں محمد اسامہ کاردار کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ بالکل ٹھیک. کیسا لگ رہا ہے آپ کو کوئی اسٹوڈیو میں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. The coffee is really nice. ریئلی نائس. تھوڑی سی اس میں آپ کی اسپرٹس ہائی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, موٹیویشن لیول آپ کا پورا ہے. سیریسلی. تو مسٹر اسامہ, ہم جاننا چاہیں گے, اتنا ڈائیورس قسم کا آپ کا جرنی ہے ٹل ناؤ, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی ایک اسپریچول سائڈ بھی ہے, جس میں آپ کا میوزک, ماڈلنگ, یہ ٹائم ایرا بھی رہا ہے, جس میں اسٹل یو آر اسٹل ان دیٹ ایز ویل, ٹھیک ہے, بٹ بیک لائک آف اسکرین رہ کے آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر. اور پھر ٹورز اینڈ ٹریول کا آپ کا بڑا واسٹ بزنس ہے. تو یہ سب کچھ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ اور بینگ این آرمی بریٹ, زیادہ تر آرمی آفیسرس کے بچے جو ہیں نا وہ آرمی کے شوقین زیادہ ہوتے ہیں. لڑکے جو ہوتے ہیں نا ان کو آرمی میں جانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے, مگر آپ آرمی میں جاتے جاتے نا آپ نے ایک دم ٹرن لے لیا, پیچھے پھر دوڑے چل. ہاں, ایسا ہی ہے. تو یہ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ ویل میں وش کافی حد تک تو مجھے آپ جانتی ہیں بہت اچھی طرح. جی ہاں. تو جب جانتی ہیں تو سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز بھی کچھ جانیں. اچھا, بچپن میں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا ایکچولی میں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے. مجھے یاد ہے بچپن میں نا اسکولس میں, کیونکہ اب ہم بہت ساری باتیں آف کیمرہ کر چکے ہیں آلریڈی, تو مجھے یاد ہے ایک ہم جگہ پہ بیٹھے تھے, ہم نے ایک اسٹوری سنی کہ ایک اسکول میں اورینٹیشن ڈے ہوا اور ٹیچر نے آ کے بچوں سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو. تو اس وقت جتنی بچوں کی بصیرت, جتنی استعداد, جتنی سمجھ, جتنا علم تھا, ہر بچے نے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی جواب دینا شروع کیا. تو ہمارے جب اسکول کے دن تھے تو ہم سے بھی کسی ٹیچر نے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے. تو ہم نے کیونکہ ابو کو ہی سارا دن دیکھا یونیفارم میں اور آفس میں اور چیزوں میں, اور ایک مزے کی بات معاوش, میں ان ساری باتوں کے بیچ میں, ہمارے زمانے میں نا, آج بھی ہوتا ہوگا لیکن ہمارے زمانے میں بہت زیادہ تھا شاید, کیونکہ ہمارے ایرا کے جو لوگ گزرے نا ان کو اللہ نے ایک بہت, میرے خیال میں ایک اپرچونٹی دیا تھا ماں باپ کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنے کے لیے. اور تب تک یہ خرافاتی چیز اس وقت نہیں تھی. آج کل کے بچے نا وہ ڈپرائیو ہیں اس چیز کے. تو ابو سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی. پیرنٹس بچوں کے لیے ان کے ماں باپ ہی رول ماڈل ہوا کرتے تھے. تو میں نے کہا یار ہم بھی فوج میں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, فوجی بنیں گے. تو اسکول میں پڑھنا شروع کیا, لیکن کیونکہ اسکولنگ آپ کی منگلا سے اسٹارٹ ہوئی. آئی واز بورن ان منگلا. تو پھر شروع کے 1-2 سال ہم منگلا میں ہی پڑھے. وہ تب بہت چھوٹا تھا, مجھے یاد بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ چنکس تھوڑے تھوڑے. پہلے پنڈی آئے, پھر 3-4 کلاسز وہاں پڑھی, پھر لاہور آگے میٹرک وہاں سے کیا, پھر گجرانوالا شفٹ ہو گئے, دیر وی میٹ یو. اور پھر گجرانوالا کا ایک لمبا سفر ہے. زندگی ایکچولی ٹرانسفارم وہیں سے ہوئی ہے. اوکے. تو وہ کہتے ہیں نا گیٹ ٹو نو ایچ ادر. تو زندگی میں آپ کبھی کبھی خود کو نہیں پہچانتے. تو میرے خیال میں گجرانوالا کا فیز میری لائف میں وہ فیز ہے جب میں خود کو میں نے جاننا شروع کیا کہ ایکچولی میرے اندر بھی کوئی ہے. آپ کافی فٹنس فریک بنے, اور لائک آپ نے کچھ میوزک کی سائڈ پہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو فٹنس کا تو اس کی پیچھے بڑی لمبی اسٹوری ہے. آئی ہوپ یو ریمبر کہ ایک وہ کٹ پڑی تھی بہت زیادہ. بالکل بالکل. تو کالج کے 25-30 لڑکوں نے مل کے مارا, اور کسی دوست کی وجہ سے مارا. تو میرے والد صاحب نے پھر مجھے کہا یار کہ میں تمہیں اس لیے نہیں چاہتا کہ تم فٹنس فریک بنو. آئی مین ہی وانٹیڈ می ٹو بی بیکم اے فٹنس فریک. وہ کہتے تھے یار دنیا میں رہنے کے لیے جو سبق, جو پارٹ انہوں نے پڑھے ہوئے تھے کہ یار دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نا سروائیول آف دی فٹسٹ کا فارمولا سب سے فٹ ہے. اور جو بندہ خود کو سنبھال نہیں سکتا دنیا اس کو نگل جاتی ہے. تو ہی وانٹیڈ می, لائک ہر باپ چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بندہ کہیں نہ کہیں مقام پہ پہنچے. بالکل.
तो फिर उन्होंने मुझे बॉक्सिंग ट्रेनिंग में डाला और फिर उन्होंने जिम में डाला. फिर जिम जब हमने स्टार्ट किया और बॉक्सिंग स्टार्ट की तो इतना आई रियलाइज कि यार इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, इससे अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती. तो आप बहुत डिसिप्लिन सीखते हैं. तो आजकल के दौर में तो मैं बच्चों को मिलता हूँ, लड़कों को मिलता हूँ, उनका तो ऑब्जेक्टिव ही बड़ा डिफरेंट है. तो एक्सरसाइज करने से बहुत सारी चीज़ें मिली, डिसिप्लिन मिला, फोकस मिला लाइफ में. मगर आजकल तो आप देखें उस ज़माने में तो फिटनेस जिम्स बहुत कम होते थे. आजकल तो बहुत ज़्यादा हैं और लोग उस साइड की तरफ जा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं. तो डोंट यू थिंक कि आजकल ज़्यादा लोग एक्चुअली नाविश मैं लेट मी करेक्ट यू, और मुझे बहुत सारे लोग इसमें एंडोर्स करेंगे, वो जो आपको देखते हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं. अगर तो उसको फैशन के लिए मैं कहूँ, इट्स मोर लाइक फैशन नाउ. अच्छा, ठीक. कल्चर में चीज़ें कुछ ना नई इंट्रोड्यूस होती हैं. तो ट्रेनिंग, फिटनेस, ये चीज़ें लोगों के कल्चर में एक एज अ फैशन इंट्रोड्यूस हुआ कि यार अगर वो कुछ कर रहा है तो वाई नॉट मी, वो कुछ कर रही है तो वाई नॉट मी. तो जो फिटनेस फ्रीक्स थे या जिनको ट्रेनिंग का शौक था, उनको कभी से फ़र्क नहीं पड़ा कि जिम ज़्यादा थे या कम थे. वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में अपनी एक्सरसाइज को कर लिया करते थे. घर में कोई स्पोर्ट्स अडैप्ट कर लेते हैं, किसी स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेल लिया करते थे, बैडमिंटन खेल लिया, टेनिस खेल लिया, हॉकी कर लिया. आई होप यू रिमेंबर हमारे फौज के कल्चर में तो हमेशा से शाम को रोजाना एक नेट लगता था. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो फॉर टेनिस एज वेल, आई यूज्ड टू गो फॉर स्विमिंग एज वेल. बड़ा बुरा खेलती थी, बहुत बुरा खेलती थी, और फिर मैं स्विमिंग भी बड़ी बुरी करती थी. पानी ज्यादा बाहर आता था. मुझे अंदाजा है. ठीक. तो लाइफ इस तरह थोड़ी थोड़ी चेंज होती रही. तो फिटनेस का आज भी मुझे बहुत शौक है अल्हम्दुलिल्लाह. तो आर्मी में जाते जाते चले गए थे. अच्छा देखो, एक बड़ी जबरदस्त एक कोटेशन है, एवरीथिंग इज ऑलवेज प्लान्ड. और अल्लाह ने आपके लिए ना एक अलग ही चीज़ सोची हुई जो आपने सोची नहीं होती. और डेस्टिनी, वही बात है, इट इज डेस्टिनी. तो यू आर डेस्टिन्ड फॉर फ्यू अदर थिंग्स. दूसरा आपका नसीब, नसीब, तकदीर, ये एक लंबी एक इसमें बड़ा लंबा फलसफा है. कभी मौका मिलेगा, यानी घंटों के पॉडकास्ट पे तो करेंगे उस पर. जी. तो आई जॉइंड द आर्मी, आई स्टेड देयर फॉर 2 years. और फिर मिलिट्री एकेडमी में 2 साल के बाद आई रियलाइज्ड, या मे बी दे रियलाइज्ड कि ये हम दोनों एक दूसरे के लिए गेम नहीं है, ये आप गेम प्लान आपका नहीं हो. उन्होंने कहा भाई साहब बहुत ऊपर की चीज़ है ना. तो एनीवे देन आई रिजाइंड, आई लेफ्ट. फिर आई केम बैक और यहाँ से एक नया दौर शुरू होता है आपको, जिसने ट्रांसफॉर्म किया. Yes, पहले ट्रॉमेटाइज किया और फिर उस ट्रॉमा से निकलने का भी एक साल मेरे पे गुजरा ऐसा कि मैं बहुत ट्रॉमा में था, बहुत ज़्यादा. और उस एक साल में दुनिया को बहुत देखा मैंने. चेहरे बदलते देखे. ये किताबों में किताबी बातें नहीं है कि रवैये बदलते देखे, लोग बदलते देखे, नज़रें बदलती देखी. नहीं होता है. ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. ये हर एक की लाइफ में आता है. ये जब आपकी लाइफ में डिप आता है ना, तो यू सी द ट्रू फेसेस ऑफ अदर्स. ऐसा ही है. तो बहरहाल वो एक बड़ा अजीब दौर गुजरा है, लेकिन अच्छा दौर गुजरा है. पहला वेंचर आपका FM 100 था, रेडियो पाकिस्तान, एंड देन FM 100. ओके, ये कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ? कुछ नहीं, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे और मेरा एक पुराना एक कॉलेज सीनियर था, तौसीक हैदर, मतलब ही इज़ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी पाकिस्तान में, दुनिया भर में बल्कि. तो वो रेडियो पाकिस्तान में वो अक्सर करते थे, हफ्ते के हफ्ते कुछ न्यू टैलेंट को बुलाते थे एज अ फ्रीलांस ब्रॉडकास्टर्स. तो एक दिन उन्होंने कैंपेन रन किया और मैं उस दिन लकीली रेडियो सुन रहा था. तो खारिश होती है ना, कीड़ा तो होता है. तो उन्होंने कहा जी कि आप आ जाएं जो आना चाहते हैं. आई अप्लाई टू दी वैकेंसी और हम चले गए. तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने रेडियो पे प्रोग्राम स्टार्ट किया, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा. तो फिर एक लंबा दौर गुजरा उनके साथ, और एक अजीब वो भी एक्सपीरियंस था. आवाज़ की दुनिया एक अजीब दुनिया है. अनदेखा एहसास का रिश्ता होता है ना. टेलीविजन में तो अभी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चलो अच्छा बंदा भी है, आवाज़ भी है, एक्सप्रेशन है, इमोशन है, बॉडी लैंग्वेज है. अब हम आपको कह नहीं सकते कि ऑन स्क्रीन आप कुछ गुनगुना दें, वो अब हम ऑफ स्क्रीन ही सुनेंगे आपसे. कोई बात नहीं, ठीक है, ओके. तो आपका माशाल्लाह बड़ा इम्प्रेसिव 15 साल का एक जर्नी है जिसमें आपने डिफरेंट कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया. हाउ इट स्टार्टेड, लाइक ये कैसे स्टार्ट किया गया? मावेश, एक्चुअली हर बंदा इस पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, बचपन से मुझे पाठ पढ़ाते हैं ना लोग, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब. वो तो आप जाके समझ मारी जो खेल कूद रहे हैं वो ज़्यादा नवाब बने, पढ़ने लिखने वाले तो नौकरी ही कर रहे हैं बेचारे. तो हम भी पढ़े, जितना पढ़ सकते थे पढ़े. पढ़ने के बाद नौकरी ही करनी थी. तो इवेंचुअली आई लैंडेड अप इन अ कंपनी जो एक टेलीकॉम मल्टीनेशनल थी. और लकीली उनका एक प्रोजेक्ट था जिसमें उनके जो मेरे CEO के वालिद साहब थे, उनको रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का बहुत शौक था अपनी जवानी के दौर में. अच्छा.
ان کا پیشن تھا کہ ان کا کوئی بزنس ہو, ریڈیو ہو ایز این ہابی. جی یہی ہم جاننا چاہیں گے یہی کہ ریڈیو 104 براک آپ نے لانچ کیا جس میں 6 کمرشل ریڈیو اسٹیشنز تھے. تو میں نے ریڈیو پاکستان کے بعد FM 100 کو تقریباً 16 سال دیے. وی ور ان دی سیکنڈ پائنیئر ٹیم آف FM 100. ماشاء اللہ. تو اس میں توثیق حیدر تھے, ناتیہ خان تھی, سمن انصاری تھے, ڈاکٹر اعجاز قریشی تھے, اجمل شوبی کراچی سے تھے, اور بڑے بڑے لمبی فہرست ہے ایک لوگوں کی. تو وہاں کا ایکسپوجر تھا میرا, ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے جب ریڈیو لانچ کیا, دے وانٹیڈ سم بڈی ہو کین لک آفٹر دا ریڈیو, پروگرامنگ کو, جانرس کو, اس کے کانٹینٹ کو, اس کی موریلٹی کو, ایتھکس کو, ایوری تھنگ. تو پورا ایک ٹیم اوپر لے کر آنا تھا. اور پاکستان میں اس وقت صرف ایک ہی ریڈیو تھا وچ واز اے کمرشل نون ریڈیو, اٹ واز FM 100 پاکستان. اور جس طرح انہوں نے کک سٹارٹ کیا تو لوگوں کی زندگی ہی بدل گئی. 24 گھنٹے خواتین کو کچن میں ریڈیو سننے کے علاوہ کام نہیں تھا, جو پہلے بھی لوگ کھیتوں میں کیا کرتے تھے, دکانوں میں. تو کہیں ان کے CEO میرے ابا سے کہیں ٹکرا گئے, انہوں نے کہا یار یہ بڑی پریشانی بن گئی, ہم نے پیسے لگا دیں, چیز لے لی, یہ ڈبہ چل نہیں رہا ابھی. انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بھی بندہ ہے, وہ کام کو تھوڑا سا جانتا ہے. تو دس از ہاؤ وی انٹریکٹیڈ ٹوگیدر. اور میں نے کو ایک پرپوزل دیا, اور پھر انہوں نے مجھے ایک اسائنمنٹ دیا وچ واز چیک اینڈ بیلنس والا. یس الحمدللہ. تو 3 مہینے کے بعد وی ہیڈ ٹو گو آن ایئر, اور میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تو 3 مہینے بعد ہم تقریباً 500-600 لڑکیوں کو ہم نے آڈیشن لیا. اس میں سے تقریباً کوئی 20-30 ہم نے سلیکٹ کیے, جس میں سے اسٹریٹ اوے جنہوں نے آن دی ایئر جانا تھا وہ 12-13 لوگ تھے, باقی 13 ریزرو میں تھے. 3 مہینے بعد ہم نے 24 آورس کا ٹرانسمیشن لائیو آن ایئر براڈ کاسٹ کیا, اور الحمدللہ اگلے 1.5 سال میں وی ور پاکستان نمبر 1 ریڈیو اسٹیشن. تو یہ ایک بہت اچھا دور تھا, بڑا مزہ آیا اس میں, بہت سیکھنے کو ملا اس میں. اس کے بعد آپ کارپوریٹ ورلڈ میں چلے گئے, آپریشن, سیلز, یس, مارکیٹنگ. ماوش ایکچولی میری جاب ود دی کمپنی واز انٹو سیلز اینڈ مارکیٹنگ. اچھا. یہ پروجیکٹ ایک الگ پروجیکٹ تھا کمپنی کا. تو انہوں نے کہا آپ اسی کو ایز سیلز اینڈ مارکیٹنگ اینڈ آپریشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ اور برانڈنگ, تو سب کام اسی میں ہی کرنے تھے. تو میرے لیے تو یہی ایک پروڈکٹ تھا. تو ریڈیو کو چلانا تو صرف ایک کام نہیں تھا, اس ریڈیو کو برانڈ بنانا, اس کی کارپوریٹ امیجنگ کرنا, اس کی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی کو لے کر آنا, پھر اس کو کماؤ پوت بھی بنانا. تو کمانا بھی تو تھا. تو ریڈیو میں ہم ٹائم سیل کرتے تھے, وی سیل ٹائم, جس طرح آپ ابھی ٹائم سیل کر رہے ہیں. تو ٹیلی ویژن ٹائم سیل کرتا ہے, کمرشلز لیتا ہے, اسپانسرڈ شوز لیتا ہے, برانڈیڈ شوز لیتا ہے, سیلیبریٹیز کو بلاتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کراتا ہے. تو ریڈیو میں بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ میری سیلز اینڈ مارکیٹنگ. ڈو یو تھنک کہ ریڈیو ہوا یا ٹیلی ویژن ہوا, ان سب پہ آپ کو جو میجر بزنس ملتا ہے وہ ایڈ سے ملتا ہے, کمرشل سے ملتا ہے؟ ایگزیکٹلی, اٹ از آل کمرشل بزنس. آپ دیکھیں پورا ٹیلی ویژن ریڈیو اٹھا لیں آپ, پورا براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک اٹھا لیں آپ لائک ابو دا لائن چلی جائیں, لائک آپ کے ہورڈنگز ہیں, ٹیلی ویژنز ہیں, جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا ہے, اٹ از آل کمرشل. آپ ٹائم سیل, یو سیل ٹائم ایکچولی. تو پیسہ ہی اگینسٹ دیٹ ٹائم یو گیٹ کمرشلز. ایگزیکٹلی. آپ اس کو اسپیس دے دیں, کوئی کمرشل چلاتا ہے, کوئی اسپانسرڈ شو چلاتا ہے, کوئی اپنا پروگرام چلاتا ہے, کوئی ٹائم بائی کر کے کچھ بھی چلا لیتا ہے, کوئی ڈرامہ چلا دیتا ہے, کوئی اسپانسرڈ سانگ چلا دیتا ہے. تو سو مینی تھنگس, تو اس میں بہت سارے جانراز ہیں. ڈو یو تھنک کہ ابھی جو ہمارے یہ ریڈیو کے چینلس ہیں مختلف, ٹھیک ہے, ان کا اس وقت کرنٹ ٹائم میں کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیں, ایز لانگ ایز لوگوں کو اپنا مال بیچنا ہے, اور کیونکہ ناؤ وی آر ان اے ڈیجیٹل ورلڈ, ٹھیک ہے, تو ڈو یو تھنک کہ اس وقت ان کی اتنی ویٹیج رہی ہے؟ کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کی تو ویٹیج نہیں رہی. یہ آپ کا ماننا ہے ابھی. اچھا. ابھی دیکھیں جس دور میں آپ اور میں چل رہے ہیں نا, وی ڈونٹ ہیو ایمپل ٹائم ٹو 24 گھنٹے کسی اسکرین پہ لاک رہے. ہاں, لوگ سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں ہیں, ٹک ٹاک پہ ہیں. آئی ایم سوری میں برانڈس کے نام لے رہا ہوں, مطلب ان کی مطلب پبلسٹی کرنا مقصد نہیں ہے, بٹ اسٹل بہت سارے سوشل پلیٹفارمز ہیں آپ کے. تو آج کل کے بچے بچیاں, آنٹیاں, لڑکے لڑکیاں سارے زیادہ ان پلیٹفارمس پہ ہیں. تو ریڈیو ایک بہت بڑا آڈینس ہے, ڈرائیورز ہیں, یا وہ پیپل دوز ہو گو ٹو دی آفس ان دا مارننگ, لائک لڑکے ہیں, لڑکیاں, کوئی بھی لوگ طبقہ ہے, گاڑی میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. ایک زمانہ بیچ میں تو لوگ کہتے ہیں جی لوگ تو گانے ہی سنتے ہیں, CD پلیئرز لگا لیتے ہیں, کیسٹس لگاتے ہیں, لوگ بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر لیتے ہیں, ایوری تھنگ. لیکن اس میں ایک چام تھا. ہاں, اس میں تھا. گانے کے ساتھ جب ایک آواز ملتی تھی تو ایک اندیکھے احساس کا رشتہ کنیکٹ ہو جاتا تھا, لائک somebody is talking to you on the mic. اور جب کچھ بڑے اچھے براڈ کاسٹرز گزرے ہیں اس انڈسٹری میں آج بھی,
کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا اپنے بڑوں سے. براڈ کاسٹنگ ایک سیکھنے کی چیز, جس دنیا میں ہر چیز آپ سیکھتے ہیں بغیر سیکھے, جس نے جو بھی کام کیا پرفیکشنز کبھی نہیں ہوئی اس میں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے بولنے کو سیکھا, تلفظ کی ادائیگی کو سیکھا, اپنے رویے کو سیکھا, براڈ کاسٹنگ کانٹینٹ کو سیکھا, پھر ڈلیوری کو سیکھا کہ ڈلیوری کس طرح دینی ہے, پھر اپنے ایموشنز کے کنٹرول کو, اتار چڑھاؤ کو دیکھا, تو لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ بن گیا تھا. آج بھی ہے, بہت بڑا آڈینس ہے جو ریڈیو پہ ابھی بھی کنیکٹڈ ہے. تو آپ کی نظر میں لائک بینگ اے براڈ کاسٹر, ایک جو اپ کمنگ جنریشن ہے یا جو ہماری کرنٹ جینزیز ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے یا کون سے اسکلس کے اوپر آپ کو اپنے کام کرنا چاہیے ٹو بیکم اے گڈ براڈ کاسٹر؟ دیکھیں ماوش, ویسے تو میں اتنا بڑا کوئی گرو تو ہوں نہیں اس معاملے میں, لیکن پھر بھی الحمد للہ آئی واز لائک 2004 میں آئی واز دی وائس آف دا ایئر ان FM 100 پاکستان. تو کیونکہ اس وقت بہت بڑے بڑے کمرشل ریڈیوز آ چکے تھے, ریڈیو 99 تھا اور بڑے ریڈیو اسٹیشنز تھے. تو ہم براڈ کاسٹرز میں بھی کمپٹیشنز ہوتے تھے کہ کس کا یونرا سب سے بیسٹ ہے, کس کا پروگرام کا تھیم سب سے اچھا ہے, اور کس کے پروگرام کا کانٹینٹ سب سے اچھا ہے, اور یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ سے کہیں, ڈیلیورنس, ایوری تھنگ, اور پروگرام ہینڈلنگ کیسی ہے. تو 2004 میں آئی واز دی بیسٹ وائس آف دا ایئر اینڈ دا بیسٹ DJ آلسو. تو آج کل اور اس زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں چینج ہوئیں. ہمیں تو لگتا ہے جس کو بولنا آتا ہے, جس میں تھوڑا سا بھی کسی کی شکل ہے. بات یہ کہ بچے جو آج کل کے جینزیز ہیں وہ تو بڑی سلینگ, نہ ان کو اردو آتی ہے اور انگلش میں بھی اب وہ جی ان کی ٹرمینالوجیز چینج ہو چکی ہیں. تو آڈینس بھی تو ویسے ہی ہو گیا نا, جس طرح آپ کا اسپیکر ہے. ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو وہ والی آڈینس نہیں ہے. آپ نے آڈینس کو لوز کیا, تو وہ آڈینس آج بھی کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے, لیکن بہت اسپیسیفک سیگمنٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ ہر ایک کو نہیں سنتے, کسی ایک دو کو سنتے ہیں, اور ان کا آج بھی اگر کوئی براڈ کاسٹر ہے تو اسی کے شو کو سنیں گے وہ, اور اس کے پورے سیگمنٹ کو سنیں گے وہ, بھلے 1 گھنٹہ ہے, 2 گھنٹہ ہے, رات کے 2 ہے, دن کے 4 ہے, they would always lend their ear to the program. This is it. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا, آج کل تو کوئی معیار نہیں رہا ایکچولی, جس کو کوالٹی نہیں ہے, کوانٹٹی پہ بہت ہو رہا ہے کام, پر کوالٹی پہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ بتاتا ہوں آویش, آئی ایم سوری, دیکھنے والے لوگ جو دیکھ رہے ہیں they would agree to it. جب مقصد صرف کمانا ہو جائے نا, مقصد صرف آپ کو مشہوری لینا ہو جائے, you become famous doing stupid things even. آپ بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ, ریڈیکولس چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, جس کا سوشل نارم سے کوئی تعلق نہیں ہے, موریلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایتھکس میں کوئی چکر نہیں ہے. آپ کئی بہت ساری چیزیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, بٹ اسٹل ان کو اتنے لائکس مل رہے ہیں بیکاز آڈینس کا جو رجحان جس طرف جا رہا ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ غلط ہے صحیح, کیونکہ میں یہاں پہ کوئی دینی پروگرام کرنے تو بیٹھا نہیں ہوا, تو لیکن تو ہر بندہ کر رہا ہے. اور اب تو کسی کو یہ آپ نصیحت بھی نہیں کر سکتے یار کہ یوں بولنا چاہیے, کہ یار چھوڑیں اپنا کام کریں, اب ہم بول رہے ہیں نا, ہمیں تو لائکس بھی مل رہے ہیں. مگر پھر بھی کوئی آپ ٹپس دیکھیں, ایک زمانے میں آج بھی جو آپ وائس آف امریکہ کو دیکھیں, BBC کو دیکھیں, ڈچ ویلا کو دیکھیں, آپ آج بھی جو اچھے کمرشل ریڈیو پاکستان ایون, آپ کو پہلے وہ ایک ٹریننگ ماڈیول میں ڈالتے ہیں. پہلے آپ سے اردو کے تلفظ کی ادائیگی کو دیکھتے ہیں, یار یہ اردو کتنی اچھی بول سکتا ہے, یا انگریزی بولتا ہے تو انگریزی کتنی اچھی بول سکتا ہے, اس کی پروننسیشن کتنا اچھی ہے. یہی ہے نا, ایکسنٹ کی ساری بات ہوتی ہے, اور پھر اس کی وکیبلری کتنی ہے, اس کی گرپ کتنی ہے اس لینگویج کے اوپر. ایک بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور کتنی سب باتوں کا سہارا لیتا ہے یہ, یا کتنی اور لینگویجز کا سہارا لیتا ہے. تو بہت ساری چیزیں تھیں, تو ہمیں تو 3-3 4-4 مہینے آن دی ایئر نہیں جانے دیتے تھے. لیکن کچھ لوگ بڑے لکی تھے, بڑے خوش نصیب لوگ تھے, جن میں سے ایک میں بھی تھا. آپ بھی تھے, میں بھی بولنے والی تھی, آپ بھی تھے, کیونکہ آپ جس دن ہائر ہوئے تو اسی دن آپ نے میں تو آڈیشن پہلا مارننگ شو بھی 5 منٹ بعد لائیو آن دی ایئر چلا گیا. تو ہوتا ہے, بٹ لیکن اس میں آئی گیس آپ کا جینونیس ہونا بہت میٹر کرتا ہے, آپ کے اندر کی جو انسانیت ہے, اٹ شوڈ اسپیک. اب ہم آپ کے براڈ کاسٹنگ کریئر سے ہٹ کے تھوڑی بات کریں گے کہ آپ لائک آپ نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں لیڈ کیا فار FMCG برانڈس کے لیے, تو واٹ از دی سیکرٹ ٹو انکریز مارکیٹنگ شیئر, لائک کیا آپ اس کے اندر لوگوں کو؟ سمپل, ہر جگہ آپ ہی نظر آئیں, اٹس آل یور پریزنس. جو دنیا میں ہو رہا ہے بھائی, میں ہوں, ہر جگہ آپ ہی نظر آ رہے ہیں, تو اٹس آل. اب تو آسان ہو گیا, اب تو انفلوئنسرز آ گئے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں ہوں. میں ایک جگہ پہ تھا, میں ایک لیکچر دینے کے لیے گیا, بٹ ہم جب پڑھ چکے تو یونیورسٹیز میں ایز اے گیسٹ اسپیکرز جاتے تھے مختلف ماڈیولس پہ بات کرنے کے لیے. تو ایک زمانہ اچھا تھا یہ والا. اب تو خیر یونیورسٹیز میں بھی PhDs اور MPhils, اور ان کو ایک لیول چینج ہو گیا HEC کی طرف سے. تو میں نے ان سے کہا, میں کہ دیکھو وٹ وی ہیو لرنڈ آل دا لائف ان مارکیٹنگ, اٹ از آل لائی, سب جھوٹ سیکھا ہم نے.
کہتے یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں کہا آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ہاں ظاہر سی اپنے بات تجربے سے. ہے کہ چیز کی ورتھ نہیں ہے پھر بھی بیچنا ہے اس کو. ورتھ نہیں ہے, وہ چیز جو آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے اس نے استعمال بھی زندگی میں کبھی نہیں کی ہوگی. ہاں, اور اس کے جو انگریڈینٹس آپ کو بتائے جا رہے ہیں, وی آر ناٹ شیور کہ یہ چیز اس میں ہے بھی کہ نہیں, اور میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ یار یہ اس میں ہے, یہ اس کا فائدہ ہوگا اور یہ آپ کی زندگی میں تباہی پھیر دے گی. تو تباہی تو پھیری اس نے پھر. تو مارکیٹنگ از آل دی پریزنس. آپ ہر جگہ موجود ہوں ایٹ دا رائٹ ٹائم ود دا رائٹ ٹیکنیک اینڈ رائٹ اسٹریٹجی. تو اب تو دنیا میں بڑی اسٹریٹجیز آئیں, ATL, BTL, TTL تھرو دا کیمپینز, ہورڈنگس, ٹیلی ویژن. اب تو ایڈوانس لیول ہے سوشل میڈیا. اب تو ٹیلی ویژن پہ لوگ اتنے شاید کمرشل نہیں دیکھتے جتنے سوشل میڈیا کیمپینس چلتے ہیں. میرے خیال سے ٹیلی ویژن, مجھے تو ٹی وی دیکھے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا. آئی ڈونٹ واچ ٹی وی. واو, میں تو ہارڈلی کوئی, سمپلی دا واو, ہارڈلی کوئی میں دیکھ لوں بڑی بات ہوگی کوئی یوٹیوب پہ میں کچھ لگا کے دیکھ, بٹ آئی ڈونٹ واچ ٹی وی. ہوتا ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے, بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے جو کانٹینٹ آج کل ٹیلی ویژن پہ ہے, اگر نیوز کی بات کریں تو تباہی, خودکش حملے, بم دھماکے, لوٹ کسوٹ, مار کٹائی, یہ باتیں ہو رہی ہیں. ڈراموں میں جائیں تو ان کو لگتا ہے یار ایک فکس تھیم کے اوپر ڈراماز چل رہے ہیں, پیار محبت عشق اور نہیں, ڈراموں میں کافی کچھ غلط بھی ہے جو ہماری سوسائٹی کو غلط سائڈ پہ لے کے بھی جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, نیگیٹیوٹی بہت بڑھ رہی ہے اس کی. اچھا معاویہ سے ایک میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, اب کیونکہ بات ہو رہی ہے, جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تو ہمارا ایک پیمرا ریگولیٹری اتھارٹی ہوا کرتا تھا, آج بھی ٹیلی ویژن پہ بھی ہے اور ریڈیو پہ بھی ہے. میں آئی واز ون آف دی ٹیم لیڈس الحمد للہ جس نے پیمرا کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا کانٹینٹ کے اوپر. اس وقت ہمارے پاس ایک ہی ٹیلی ویژن تھا 2001-2002 کے اندر, جو ٹیسٹ رن پہ تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آج کے دور کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے وہ. تو براڈ کاسٹنگ ایتھکس کے اوپر ایک ماڈیول میں نے پورا لکھ کے دیا پیمرا کو کہ جی آپ کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے, موریلٹی کیا ہونا چاہیے. انہوں نے ایک نیا کمرشل چلا جس میں, آئی ایم سوری میں کمرشل نہیں دہرانا چاہتا, وہ بس اس میں کچھ تھا جو کانٹینٹ اچھا نہیں تھا. تو اس پہ پھر ہم نے ایک اپلیکیشن لکھا ٹو دی پیمرا کہ جی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس طرح کی پروپگیشن ہو رہی ہے تھرو دی ایڈورٹیزمنٹ, میں کہا یہ ایک ڈیسنٹ فیملی بیٹھ کے یہ ایڈ نہیں دیکھ سکتی. تو اس پہ پھر بہت لے دے ہوئی. کا مقصد ہی فیملی ہونا چاہیے نا, فیملی بیٹھ کے دیکھ سکے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اب تو فیملی سب کچھ بیٹھ کے دیکھ لیتی ہے کیونکہ ذہن سازی ایسے ہوئی ہے. نہیں, فیملی اکٹھی ضرور بیٹھی ہے پر الگ الگ دیکھ رہی ہے, اس گیجٹ میں دیکھ رہی ہے. تو پیرنٹس کو نہیں پتا بچے کیا دیکھ رہے ہیں. آپ ہر وقت نہیں, یو کینٹ مانیٹر نہیں کر سکتے نا. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے, اسینشیل ہونی چاہیے کہ آپ ٹو مینیج آن اے لارجر اسکیل, آپ جیسے کارپوریٹ سیکٹر میں کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے ٹو گرو ایز اے مارکیٹر؟ ماوش دیکھیں, اس میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں. میں اگر اف آئی ٹاک فرام اے مسلم پرسپیکٹو تو اس کی کوالٹیز آل ٹوگیدر بہت ڈفرینٹ ہے. اور اگر میں ایک دنیاوی بندہ بن کے بات کروں, جو کہ ہم فی الحال تو ہم دنیاوی بات ایسپیکٹ کے اوپر بات کریں گے, تو بس آپ کو آؤٹ لاؤڈ ہونا چاہیے, آپ کو بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہونا چاہیے, آپ کو بہت رتھ لیس ہونا چاہیے اپنے ڈیسیجنز میں. ایک زمانہ تھا مینجمنٹ میں پڑھتے تھے کہ یار یو ہیو ٹو بی کوہیسو, آپ کو ٹیم کو مینیج کر کے چلانا, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بن کے چلانا. تو وہ دور ختم ہو گئی, وہ بات ختم, وہ مینجمنٹ اسٹائل ہی چینج ہو گیا. اب تو لیڈرشپ مینجمنٹ اسٹائل میں جو جتنا رتھ لیس ہے, جو جتنا کیئر لیس ہے, ایگریسونیس ہونی چاہیے. ایگریسو تو ایک پازیٹیو مینر میں پارٹ آف دی ٹیم. تو ایگریسو تو آپ کو ویسے ہی ایک ڈرائیو دیتا ہے نا, آپ کو کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کے لیے, کچھ حاصل کرنے کے لیے. لیکن ایک ایگریسونیس یہ ہے کہ میں اپنا گول اچیو کر لوں, بھلے اگلے کا گول اچیو ہوتا ہے نہیں ہوتا, میرا گروتھ نظر آئے, بھلا اگلا اس لیول پیڈسٹل پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ بہت سارا ہوتا ہے اس میں. تو جہاں تک لیڈرشپ مینجمنٹ کی بات ہے, ایز اے سبجیکٹ کی اگر بات کریں تو جو کتابی باتیں ہیں, ٹروتھفلنس ہونا چاہیے, بندہ آنیسٹ ہونا چاہیے, بندہ سنسیئر ہونا چاہیے, بندہ کمیٹیڈ ہونا چاہیے, کنسنٹرک ہونا چاہیے, لوگوں کی طرف ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے, یعنی دکھ سکھ میں سانجھا ہونا چاہیے, ایک دوسرے تکلیف کو سمجھے. مگر یہ اتنا نہیں ہے آج کل, ہے ہی نہیں نا. تو اب تو کانسیپٹ چینج ہو گئے ہیں. اب تو لیڈر بھی وہ ہیں جن کو آپ بناتے ہیں, تو وہ تو لیڈرز ختم ہو گئے. آپ کیا ٹپس دیں گے کہ آپ کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ بڑے کنیکٹڈ رہیں, ڈفرینٹ کارپوریٹ کمپنیز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, کہ ان کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ کس حد تک
کس حد تک یو میں سے ridiculous ہے یا کتنا حد تک وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یا بس ایک منجن بیچا جا رہا ہے, ہر کمپنی ایک منجن بیچ رہی ہے. اصل تو ٹیگ لائن منجن ہی ہے, ہر بندہ اپنا منجن بیچ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جس منجن کو جن کے تھرو بیچ رہے ہیں, ہمارے یہاں نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سلیبریٹی ایڈورٹائزنگ. پہلے ہوتا تھا آؤٹ باؤنڈ ہورڈنگ پہ, بس پہ اشتہار لگا دیا, بل بورڈ پہ لگا دیا, آپ نے اخبار میں ایڈ دے دیا, فلائرز, بروشورز, گینڈولاز, تو گریلا مارکیٹنگ کیمپینس ٹیکنیکس ہوتی تھیں. اب تو سب سے بڑی ہیوی ایڈورٹائزمنٹ جو چل رہی ہے اس پوری دنیا میں وہ ہے انفلوئنسرز کے تھرو یا سلیبریٹی ایڈورٹائزنگ. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں آپ کا برانڈ کبھی یوز بھی نہیں کیا ہوگا, جو کبھی قریب سے بھی نہیں گزرے ہوں گے, وہ آپ کی ایسی تعریف کے پل باندھیں گے کہ اگلا بندہ کنونس ہو جائے گا کہ اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتی. میں تھوڑا سا آبجیکشن ہے اس جگہ پہ, جب آپ نے انفلوئنسرز کا نام لیا, کہ ہر ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اینڈ دس از دی بیسٹ. واہ کیا زبردست کھانا, اوئے اس سے آپ کے شہر میں تباہی مچ گئی ہے. بالکل مچی تو بھی ہے تباہی, کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس برانڈ کو پروموٹ کریں, ہر برانڈ از دی بیسٹ, کیونکہ دے آر پیڈ کانٹینٹ پرووائڈرز. انفلوئنس دیکھو ماوش, آپ تو غلط نہیں کر رہے, کیونکہ دیکھیں ہماری پبلک انہی سے انفلوئنس ہو کے ہم لوگ بے وقوف قوم ہیں. ورلڈ وائڈ وی آر لوگ انسین لوگ ہیں. باہر جب اگر آپ گورے کی بات کریں گے نا, وہ بہت انٹیلیجنٹ بائر ہے, وہ امپلس بائر نہیں ہے, وہ پلاننگ کر کے بائی آؤٹ کرتے ہیں. وہ اپنی نیڈ کو سب سے, آپ کو اکنامکس میں سمجھتے ہیں وہ نیڈ اینڈ وانٹ اینڈ ڈیزائر, تو جن کو ان چیزوں کے کانسیپٹس کلیئر ہے نا, ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا خریدنا ہے, کب خریدنا ہے, کیوں خریدنا ہے, کتنے کا خریدنا ہے, اور کس کے لیے خریدنا ہے, کس ضرورت کے لیے. تو دیز آر آل ہوز اینڈ واٹس اینڈ وائز. بہت ساری لائف میں چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے پاکستان کا تو بڑا معصوم کنزیومر ہے. وہ میرے ابو ایک بات کہتے تھے, میں نے شاید پہلے ایک بات کہی آپ سے, وہ کہتے تھے پتر انگریزی کا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگے ہی لا. تو اس قوم کو بھی دا لگ رہے ہیں, لگائی جا رہے ہیں, لوگ بیچی جا رہے ہیں. ہر بندے کو لگتا ہے ہر چیز کو ٹک کرنا, وہ کلک کر دیتا ہے, منگا لیتا ہے. اب آن لائن شاپنگز اتنی زیادہ ہیں, آپ کانٹینٹس کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو منگا لیتے ہیں, بعد میں یو ریگریٹ, یار یہ میں نے کیا کر لی, پیسے ضائع ہو گئے. تو نیگیٹو سیلنگ بہت زیادہ ہے. نیگیٹو مارکیٹنگ تو نہیں کہنا چاہیے, بیکاز مارکیٹنگ بہت پازیٹیو سائڈ پہ ہوتی ہے. یعنی وہ چیز جو اپنا سودا بکوا دے. یو میں سے کہ نیگیٹو مارکیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے یس ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو مارکیٹنگ جو ہونی چاہیے. میں نیگیٹو مارکیٹنگ کہتا ہوں کہ جو پروڈکٹ میں تڑ نہیں ہے, جو پروڈکٹ کی ورتھ نہیں ہے, آپ اس کو جھوٹ بول کے لوگوں کو مس گائیڈ کر کے اس کی سیلس تھرو کر دیں, تو میری نظر میں یہ نیگیٹو مارکیٹنگ ہے. ہاں پروڈکٹ میں جان ہے, پروڈکٹ از ورتھ سیلنگ, اور اس کے بینیفٹس اور بینیفیشریز دونوں آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں, پھر تو بات مزے کی ہوتی ہے کہ یار بندہ ایک دوائی سر درد کی دوائی لے رہا ہے, لیکن اس دوائی میں وہ ہے ہی نہیں جس سے سر کا درد جائے بلکہ بڑھ جائے, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ تو بات ہی اور طرف جا رہی ہے. تو یہ کسٹمر بھی نالجیٹ نہیں ہے, کسٹمر اپڈیٹڈ نہیں ہے, کسٹمر ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اپنے پروڈکٹ کی نالج کو انہانس نہیں کرتا. تو بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. تو اسٹریٹجی اٹ سیلف کمپنیز یس دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب. کمپنیوں نے پچھلے 2 ڈیکیڈز میں چھوٹی چھوٹی کمپنیز بلین کے مطلب پروفٹس کو انہوں نے ٹچ کیا. وہ الگ بات ہے کرونا کے دنوں میں کمپنیز بند بھی ہوئیں, لیکن آپ نے کرونا میں یہی ماسک ایک سمپل پروڈکٹ جو کسی بارے میں کوئی ویلیو بھی نہیں سوچتا تھا, کمپنیوں نے ارباں پیسے اس پہ کمائے. نہیں, بہت ساری ویکسینس کے اوپر انہوں نے اربوں کمائے. وہ تو ہے, وہ تو اٹ واز پارٹ آف دیٹ پلان. تھینک یو سو مچ. اس وقت ہم اس بات کو یہیں روکتے ہیں, اس ڈسکشن کو, اور ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو دوبارہ سے مدعو کرتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ اسامہ, گریٹفل, اینڈ ویل بی بیک ان another podcast of Go Studio.